ایک دن مصعب بن واضح رحمہ اللہ سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بگاڑ اور اسی طرح فساد یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب خواص میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر بگاڑ عوام میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، عوام کے اندر بگاڑ اور اسی طرح فساد پیدا ہونے کا ذریعہ اور واسطہ اور راستہ وہ خواص کا بگاڑ ہے۔ جب خواص کو بگڑ جائے تو پھر عوام میں بھی وہ بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ امتی محمدی کے 5 طبقے ہیں، جب ان کے اندر بگاڑ آ جائے تو پھر پوری امت کے اندر وہ توڑ اور وہ بگاڑ وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان میں وہ ذکر کیا علماء اکرام، علماء اکرام کا یہ وہ طبقہ ہے جب ان کے اندر بگاڑ وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ساری امت میں وہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور یہ ہم نے دیکھا اپنے اس موجود دور میں بھی ہم نے دیکھا، جتنا بھی علماء کرام کے آپس میں وہ اختلاف آتا ہے اسی طرح اسی کی وجہ سے عوام کے اندر بھی اختلاف وہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی عوام کی رہنمائی اس اختلاف کی طرف وہی علماء کرام کر دیتے ہیں۔ تو پہلا سبب وہ بگاڑ کے لیے، امت کے بگاڑ کے لیے وہ علماء کرام ہے، اور اس سے مراد علماء سو ہے، یعنی کچھ علماء کرام وہ ایسے ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، عالم وہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر خوف الہی، خشیت الہی وہ نہیں ہوتا، فقط اپنی مذہب کی خاطر اور اپنی تنظیم کی خاطر، اپنی عصبیت کی خاطر وہ کام کسی اور مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب علم کو اپنے محل میں نہیں استعمال کرے گا تو لازم ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ امت میں وہ توڑ پڑے گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ تجار کا ہے، کیونکہ تجار یہ اللہ رب العزت کے امین فی الارض ہے، جب وہ خود خائن بن جائے گے تو پھر کس سے دیانتداری کا توقع کیا جائے گا۔ اور تیسرا طبقہ وہ مجاہدین کا ہے، تو جب مجاہدین کے اندر خیانت پیدا ہو جائے گی تو پھر دشمن پر فتح کیسے حاصل کریں گے۔ اور چوتھا طبقہ وہ زہاد کا ہے، کیونکہ متقی لوگ اور زہاد یہ زمین میں ان کی مثال بادشاہوں کی ہے، جب یہ خراب ہو جائے، ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر پیروی وہ کس کی جائے گی۔ پانچواں طبقہ وہ ہے حکام کا، جب حکام میں بگاڑ پڑے گا تو پھر لوگوں کی فریاد رسی کی جگہ کہاں ہوگی، لوگوں کے فیصلے وہ کون کرے گے، لوگوں کا خیال وہ کون رکھے گا، رعایت کے مسالے کا لحاظ وہ کون رکھے گا۔